بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے 3 سورتوں کی تفسیر ہم پڑھیں گے باذن اللہ۔ سورہ الضحیٰ مکی سورہ ہے اور مفسرین کے نزدیک بالاتفاق مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کا سبب نزول بھی بعض روایات میں ملتا ہے۔ 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہو گئے اور کچھ دنوں کے لیے تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکے، تو آپ کی ہمسائے میں کوئی خاتون تھی، تو اس نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ تیرا شیطان تیرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ پہلے ابتدا میں وحی نازل ہوئی اور پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے پریشان ہو گئے، اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی کر بیٹھا ہوں، اس وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، اور اس کے اندر آپ کو تسلی بھی دی گئی اور یہ یقین بھی دلایا گیا کہ جو بات آپ نے سمجھی ہے، یا جیسے بعض روایات دوسری میں آتا ہے کہ مشرکین نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو جس رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا وہ چھوڑ گیا ہے، اب وہ باتیں جو بتاتے تھے وہ رک گئی ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ بیان فرمائی۔ ابتدا میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم۔ ضحیٰ سورج کے خوب بلند ہو جانے کو، جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اور چاشت کا وقت وہ ہے جب سورج کم از کم اتنا اوپر چلا جائے کہ چھوٹے اونٹنی کے چھوٹے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں۔ حدیث میں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی ہے کہ ضحیٰ وہ ہے، یا اس وقت چاشت کی نماز پڑھی جائے گی حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کے چھوٹے بچے کے پاؤں جلنے لگے، اور وہ وقت خاصا جب سورج روشن ہو چکا ہوتا ہے اور ہر طرف سورج کی تپش محسوس کی جا رہی ہوتی ہے، وہ وقت ہے۔ تو اب ضحیٰ سورج کی روشنی کی قسم، یا پھر دوسرا معنی وقت چاشت کی قسم، اور دونوں کا تقریباً مطلب ایک ہی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، سجا چھا جائے، اور رات کا چھانا تو رات کے شروع ہونے سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن جب رات خوب گہری ہو جائے اور سناٹا ہو جائے اور پورا اطمینان اور آرام اور کسی قسم کی جو ہے وہ خلش نہ ہو، اطمینان والی وقت جو ہوتا ہے، یعنی آدھی رات یا اس کے قریب کا، تو اس وقت کی قسم وہ سجا میں آتا ہے۔ ورنہ رات تو لیل ساری شروع سے لے کر آخر تک ہے، اور وہ لیل جب سجا یعنی پر اطمینان ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو اس کی قسم۔ اب یہ 2 قسمیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپوزٹ اٹھائی ہیں، پہلے خوب روشن دن کی قسم، اور پھر خوب چھا جانے والی رات کی قسم۔ اب اس کے بعد اب یہ قسمیں اور پھر اس کا جواب قسم جو ہے وہ سنیں گے تو یہ بات آپس میں میچ ہوگی۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک نہیں الوداع کہا، نہیں چھوڑا آپ کو ربک آپ کے رب نے، وما قلی
اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. قلا کا مطلب ناراض ہونا. نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یعنی وہ جو آپ کے خیال میں ہیں یا لوگ جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایسی نہیں. تو اب پھر یہ وحی کا سلسلہ رکا کیوں ہے؟ وہ اللہ نے ان قسموں سے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو سورج کی روشنی جب خوب پھیلی ہوتی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے؟ اور جب رات چھا جاتی ہے کیا کوئی سمجھتا ہے کہ اب اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں. کیوں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ دن کے وقت محنت مشقت اپنی روزی روٹی کا اسباب اور دوسرے بہت سارے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اور پھر اس رات دن کے اندر کرنے والے کاموں کی وجہ سے جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور جسم کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ آرام کرے تو پھر اس نے رات کو ایسا پرسکون بنایا ہے کہ اس کے اندر اطمینان سے انسان اپنی وہ جو انرجی اس نے ضائع کی ہوتی ہے دن میں وہ اس کو دوبارہ بحال کر لیتا ہے. تو اب جیسے یہ دن کے ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رات کے ہونے سے رب کی ناراضگی نہیں سمجھی جاتی، ایسے ہی وحی کے آنے اور وحی کے رک جانے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور چھوڑنا نہیں سمجھا جائے گا. بلکہ وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقفہ اس لیے دیا ہے کہ جیسے دن میں کام کرنے والا رات کو آرام کر لیتا ہے تو ایسے ہی وحی وہ آسان کام نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بہت وزنی اور بوجھل جو ہے وہ قول نازل کرنے والے ہیں. تو وحی کا ایک بہت زیادہ اثر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوتا تھا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اونٹنی پر سوار تھے اور وحی کا نزول شروع ہوا تو اونٹنی بیٹھ گئی، یعنی بوجھ برداشت نہیں کر سکی اور اونٹنی بیٹھ گئی. اور ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور وہ معروف روایت ہم نے سب نے سنی پڑھی ہے کہ جب پہلی دفعہ وحی آئی تو آپ ڈر گئے اور آ کر کانپتے ہوئے جو ہے وہ لیٹ گئے اور کہا زملونی زملونی. تو یقیناً آپ کی ذات کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے تھے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ تھوڑا وقفہ دیا جائے تاکہ آپ دوسری آنے والی وحی کے لیے تیار ہو جائیں بدنی طور پر. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا اور یا ناراضگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی سمجھیں آپ جیسے دن کی روشنی اور رات کی اندھیرا جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل اور خیر کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ وحی کا نزول اور وحی کا رک جانا یہ بھی اسی ضمن میں ہے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ ناراض ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرہ اور یقیناً بعد والی خیر لک تیرے لیے بہتر ہے من الاولی پہلی سے. بعد والی کیا چیز ہے؟ مفسرین کے نزدیک اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو یہ تسلی دی ہے کہ جو ایام ابھی آپ گزار رہے ہیں یا جن میں آپ نے محسوس کیا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی یا کمی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری والی ہوگی. اور یہ وقفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگرچہ اس کے اندر وحی کا رکنا ایک جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یقیناً بعد والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایک تو معنی یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ یقیناً آپ ایک زندگی کا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اس زندگی سے اب آنے والی جو زندگی آپ کی وہ کہیں بہتر ہوگی اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے میرے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب وحی کا سلسلہ جو ہے پے در پے وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اللہ کے انعامات جو ہے وہ آپ پر آتے رہیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ جل جلالہ آپ کو وہ عطا کرے گا. وَلَسَوْفَ اور ان قریب يُعْطِيكَ وہ عطا کرے گا آپ کو ربک تیرا رب فَتَرْضَىٰ بس آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اتنا اللہ آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ دینے والی کون سی چیز ہے؟ دنیا بھی اور آخرت بھی. اور اس کے اندر مفسرین نے بہت لمبی گفتگو کی ہے. اللہ جل جلالہ نے آپ کو دنیا کے اندر، جیسا کہ اگلی سورہ مبارکہ میں آ بھی رہا ہے کہ دنیا جہان کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے. یا آپ کا جو لوگ ابھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ کے سرنگو ہو جائیں گے. یا آپ جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں یہ دعوت اتنی عام ہوگی کہ آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں، یعنی آپ کو لواء الحمد ملے گا، آپ کو مقام محمود اللہ عطا کرے گا،
آپ ساری دنیا کی جو ہے وہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے، دنیا کے اندر آپ کا نام اور آپ کا دین جو آپ لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے پوری دنیا پر چھائے گا، تو یہ ساری چیزیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو اللہ اتنا دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن، کیا آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، تو پس ٹھکانہ دیا آپ کو۔ کون تھا وہ جس نے، یتیم تو آپ تھے، اور پھر اس نے آپ کے لیے بندوبست کیا کہ آپ کی ابتدائی زندگی اس کے کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دی، یعنی آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، باپ فوت ہو گئے، اور ابھی جو ہے وہ چند سال کے تھے، ماں فوت ہوگی، تو پھر دادا پرورش کے لیے آئے، 2 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر چچا نے پرورش کی۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسے انتظام کیا کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں آپ کو کہیں در بدر ٹھوکریں نہیں کھانے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ فآوا، آپ کو جگہ دی، آپ کے لیے جو ہے وہ مسکن رکھا، اور پھر ساتھ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو یہ ضال جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے، ایسا شخص جو ایسے مقام پر جا کر کھڑا ہو جائے جہاں پر کئی رستے نکلتے ہوں اور کوئی بتانے والا نہ ہو کہ آپ کی منزل کا رستہ یہ ہے، اور وہ حیران ہو اور سرگرداں ہو کہ اب میں کون سا رستہ پکڑوں، ایسے وقت کے لیے لفظ ضال استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ نے، اللہ جل جلالہ نے بھی فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو پایا ناواقف راہ، ضال ناواقف راہ یعنی ایک سیدھے رستے کی طرف آپ کی چاہت تھی۔ اور اصل میں ابتدائی زندگی میں جب آپ جس قوم میں تھے وہاں پر ہر طرح کا شرک اور ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ کی وحدانیت کا انکار، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں نہیں پڑے۔ تو اب آپ یعنی اس رستے میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تو قائم تھے، لیکن آپ اس کے اصول، مبادی، احکام اور تعلیمات اور ان سے ناواقف تھے، تو گویا اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی رستہ مجھے ملے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ سیدھے رستے پر رہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس ناواقف راہ حالات میں بھی فہدا، کس نے آپ کو ہدایت دی؟ یقیناً اس اللہ نے۔ تو جب اس اللہ نے ہدایت دی ہے تو پھر آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اس نے تیرے گویا کہ اس کی نوازشات تو آپ کی یتیمی سے لے کر مسلسل آپ پر ہو رہی ہیں، اور پھر جب آپ، اور یہ ہم جانتے ہیں سارے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مسلسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں غار حرا پر جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک رستے کی تلاش میں تھے، فہدا، تو اللہ نے اس نبوت کے ذریعے، اس جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اور یہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے، وہ ابھی تک تیرے ساتھ ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو کم زر پایا، یعنی مال و اسباب کا کمی جو ہے وہ آپ کے پاس تھی۔ عائل اصل میں فقیر کو کہتے ہیں جس کے پاس ظاہری دنیا کے اسباب اور اموال نہ ہوں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اب ابتدائی زندگی جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے حالات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی اللہ کے رسول بکریاں چرائیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، میں نے بھی چرائی ہیں، علی قراریط اہل مکہ، چند ٹکوں کے عوض جو کہ اہل مکہ کی بکریاں تھیں، میں بھی چرایا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا بندوبست فرمایا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون نے آپ کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر جو ہے وہ تجارت کے لیے بھیجا، اور پھر اس سے آپ نے ڈھیروں منافع کمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ سارا مال اور وہ خاتون بھی آپ کے جو ہے وہ زوجیت میں دے دی، اور اموال کا جو ہے وہ آپ اس کے مالک بنے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ یاد کیجئے جب اس وقت آپ یتیم تھے اور بالکل آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد کی جو کل پراپرٹی تھی وہ ایک لونڈی تھی، ام ایمن، وہ ایک لونڈی تھی اور ایک اونٹنی، بعض روایات میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے قریب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون کا مال جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر تھا، اور بہت ساری سپورٹ آپ کو ان کی وجہ سے ملی۔ اور یقیناً آپ نے بھی ان کے مال کو بڑھانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سچائی، صداقت کے ساتھ معاملہ کیا، اور اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔
تو اب اللہ ताला कहते हैं अब उन हालात में जिस वक्त कोई समझता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि ये कैसे जो है वो आगे बढ़ेगा, तो हमने आपको नहीं छोड़ा तो अब छोड़ देंगे, मुमकिन नहीं है। फअम्मल यतीमा फला तकहर, अब आपने यतीमी देखी है, आप हालात से गुजर कर आए हैं, तो बस अब जिम्मेदारी आपकी ये है, जब अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया है, तो अब ऐसी सूरत में आपके लिए है फअम्मल यतीमा फला तकहर, बस यतीम को जो है वो झिड़को नहीं, यतीम को झिड़को नहीं। फअम्मल यतीमा फला तकहर, क्योंकि इंसान जिस मसलक से गुजर कर आता है, जिस रास्ते से गुजर कर आता है, उसकी घाटियां ऊंचाइयां वो सब उसको मालूम होती हैं। अब आप जो कि यतीमी से निकल कर आए हैं, तो आप जैसे आदमी को अगर कितना भी अता हो जाए तो वो भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अगर कोई इस तरह का बंदा उसी हालत में अगर आपके पास आ जाए, तो आपने उसके साथ जो है वो अच्छा रवैया इख्तियार करना है। ये तालीम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी और आने वाले तमाम इंसानों के लिए भी। फअम्मल यतीमा फला तकहर व अम्मा साइला फला तनहर, और अगर कोई सवाल करने वाला साइल आ जाए तो उसको भी ना झिड़किए। तकहर, कहर का मतलब होता है गजबनाक होना, और नहर का मतलब होता है किसी को झिड़क पिला देना और किसी के जो है वो बड़े तुरश रवैये के साथ पेश आना, दोनों से मना किया गया। वह अम्मा साइल, अब साइल से दो तरह के इंसान मुराद हो सकते हैं। एक तो जो माली तौर पर मजबूर है और वो आकर आपसे माल का सवाल करता है, आपसे कुछ मांगता है, हाजत अपनी आपके सामने रखा है, तो उसको भी आप झिड़क ना दिलाइए, उसकी उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आइए, और आपका रवैया जो है वो अच्छा होना चाहिए। एक तो वो साइल हो गया, या दूसरा साइल वो हो सकता है जो आपसे इल्म पूछने के लिए या कोई जो चीजें आपको मालूम है वो पूछने के लिए आता है, तो उसके साथ भी चूंकि पहला जो वक्त गुजरा है, दोनों सूरत में भी आप फकीर भी थे और इसी तरह जो है वो आप राह के मतलाशी भी थे, तो आप तो उन हालात को जानते हैं कि उस वक्त इंसान की कैफियत कैफियत होती है। लिहाजा कोई सवाल करने वाला, आपसे इल्म पूछने वाला किसी तरह का भी आकर सवाल करे या किसी भी अंदाज में आकर सवाल करे, तो उसको झिड़क ना पिलाइए। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक इस दुनिया में रहे इनके ऊपर खूब अमल फरमाया, और जो भी आपके पास आया, बल्कि वो भी लोग जिन्होंने आपके साथ इंतहाई जो है वो बदसलूकी वाला मामला किया, आपने भी उनको कभी ना झिड़का है और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसे आवाजा कसा है और ना ही उनको किसी किस्म का कोई आर दिलाया है। और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। वो मस्जिद में पेशाब करने वाले आदमी की भी मिसाल है, और रास्ते में जाते हुए एक आदमी ने आपके गले में जो है वो चादर डालकर अच्छी तरह घूंट दिया और आपने कोई उसके ऊपर बात नहीं फरमाई। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जो अल्लाह ने तेरे ऊपर नेमतें की हैं उनको बयान करो। यानी जब इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें आती हैं, तो उसको हर जगह पर ये कहना चाहिए ये मेरे रब का इनाम है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई खूबी है, मेरे इल्म का कमाल है, या मेरे जो है वो किसी खास ज़हनी इस्तेदाद का मामला है। नहीं, ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह का इनाम है हमारे अंदर। ये जो है वो अगर अल्लाह ताला ने कोई खूबी रखी भी है तो ये भी उसी की अता करता है। लिहाजा नेमतों का सारा मामला अपने रब की तरफ जो है वो लौटाइए और उसी को कहिए कि ये उसी की इनायत और रहमत है, वरना इंसान के पास ये चीज नहीं है। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी तसल्ली थी, और यकीनन क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए इसके अंदर तालीमात भी हैं। दूसरी सूरा जो है वो इंशाल्लाह आज हम सूरा अलम नशरह, वो भी मक्की सूरा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने शरह सदर नहीं आपको अता कर दिया? अलम क्या नहीं, नशरह खोल दिया, लका हमने आपके लिए, सदरक आपका सीना। सीना खोल देने का मतलब जो है ये पहले तो ये सूरा मुबारका भी मक्की सूरा है, सूरा अलम नशरह। और अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक सूरा दुहा के बाद नाज़िल होने वाली सूरा सूरा अलम नशरह, यानी पूरी सूरतें जब नाज़िल हो रही थी तो उनके बाद सूरा दुहा पहले तसल्ली के लिए आई, और दूसरी तसल्ली के लिए जो है वो सूरा अलम नशरह जो है वो नाज़िल हुई। और इसमें भी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने आपके ऊपर इनामात का तज़किरा किया और आपको वो तरीका बताया जिसके ज़रिए आप अल्लाह जल्ला जलालहू के मज़ीद करीब हो सकते हैं। तो इब्तिदा में तो अल्लाह ने कहा अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? सीना खोल देने से मुराद मुफस्सिरीन के नज़दीक यानी वो जो जिस वक़्त इंसान को इल्म ना हो या कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा हो और हालात जो है वो ऐसे तबीयत के नामुवाफिक हों, तो फिर वो जो इंसान के दिल के अंदर एक कलक सा होता है, जब इल्म आ जाए, हकायक जो है वाज़े हो जाएं, तो फिर जो इंशराह सदर होता है,
تو وہ سینہ کھولنے والا معاملہ ہے۔ اور آقا واقعات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پہلی سورہ مبارکہ میں بھی گزرا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ اس کشمکش میں تھے کہ کون سا رستہ میں اختیار کروں، کیونکہ یہود، نصارہ، مشرکین اور مجوس اور جو لوگ بھی آپ کے قرب و جوار میں جو تعلیمات مل رہی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی تھیں۔ تو آپ اس وقت نبوت کا جب معاملہ شروع ہوا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے پاس وحی آئی تو اس نے آپ کا سینہ کھول دیا اور رستہ حقیقی جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ وَوَضَعْنَا، وضع کا مطلب اتارنا، رکھنا، اور ہم نے اتار دیا اور ہم نے جو ہے وہ ہٹا دیا ان کا آپ سے وزرک، آپ کا بوجھ۔ اب اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ جھکا دی تھی، اور بعض الفاظ انقض کا مطلب توڑ دینا بھی ہوتا ہے، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ وہ کون سا ایسا بوجھ تھا جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بوجھ تلے دبی ہوئی تھی؟ اس سے بھی تمام مفسرین نے وہ حالات کا بوجھ لیا ہے، لوگوں کی گمراہی کا بوجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت لوگوں میں عام کرنا چاہتے تھے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اتنا سوچتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں بعض لوگوں کو جب آپ پر نبوت آ گئی اس کے بعد جب آپ نے دعوت دی اور لوگ قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے اور ان کے بارے میں سوچتے کہ یہ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے، حالانکہ حقیقت بڑی واضح ہے۔ تو وہ بوجھ آپ کی جو پیٹھ پر لدا تھا کہ لوگوں کی کیسے اصلاح ہو سکے گی، کیسے اللہ تعالیٰ کی حقیقت وحدانیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان ہوگی، تو وہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بیان کر کے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا۔ گویا کہ آپ انشراح صدر کے ساتھ بغیر کسی قلق کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اس وقت جب یہ ابھی ابتدائی وحی کی آیات نازل ہو رہی تھیں اور اللہ نے یہ آپ کو خوشخبری سنائی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی یقینی طور پر ہو گیا، اور یہ ابتدائی دعوت سے ہی جو ہے وہ یقینی طور پر آپ کا ذکر بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اور اللہ جل جلالہ کیسے بندوبست کرتا ہے، بسا اوقات انسان اس سے جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس وقت مشرکین، اہل مکہ کے سردار اور دوسرے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے، وہ سارے اس کام میں لگے تھے کہ کسی طریقے اس دعوت کو روک دیا جائے۔ اور روکنے کا جو انداز اپنایا جاتا تھا وہ لوگوں کو جا کر خبر دی جاتی بھی ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے جادو ہو جاتا ہے، لہذا اس کے قریب نہ جانا۔ تو گویا آپ کا نام ان لوگوں تک بھی پہنچا، اگرچہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے تھا، لیکن آپ کی بات، آپ کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے ان لوگوں تک پہنچ گیا جن کو اگر آپ انفرادی طور پر پہنچانا چاہتے تو شاید نہ پہنچا سکتے، لیکن لوگوں نے جا کر، اور خاص طور پر جب حج کے موقع پر لوگ مکہ کے جو ہے وہ قرب و جوار سے جتنے بھی قبائل ہوتے تھے عربوں کے، وہ آتے تھے، تو ہر قبیلے میں بڑے بڑے سردار جا کر ان کو آگاہ کرتے، اور ان لوگوں تک بھی خبر پہنچ گئی جو دور قبائل کے لوگ بستے تھے کہ ایسا ایک آدمی مکہ میں موجود ہے جس کی یہ تعلیمات ہیں، اور لوگ اس سے ڈرا رہے ہیں، اور لوگ ان لوگوں سے جو ہے وہ ان کو خوفزدہ کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے آپ کا معاملہ جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ ایک تو یہ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے بول کر، یعنی گویا کہ یہ یقینی ہے کہ آنے والا وقت وہ آپ کا ذکر کو بلند کرے گا۔ اور پھر بہت تھوڑے عرصے میں تمام بنو نوع انسان نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ کی یہ پشین گوئی واضح ثابت ہوئی، اور چند ہی سالوں کے اندر پورے عرب کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جگہ پر جو ہے وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، اور جگہ جگہ پر جہاں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گونج ہوتی وہاں محمد الرسول اللہ کی گونج ہوتی۔ اور آج دنیا میں اگر آج اتنے 1400 سال 1500 سال کے بعد بھی دیکھیں، دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اذان نہ ہوتی ہو، اور جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا ضرور لگتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے وہ ذکر آپ کا بلند فرما دیا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ فرمایا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں،
تو یاد رکھیے مع العسر یسرا، جو ہی مشکل آتی ہے تو آسانی اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی کوئی زیادہ وقت لمبا نہیں ہے، یقیناً آسانیاں آنے والی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس اب آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی آپ کے مشاغل جو ہے وہ کم ہوں، فَانْصَبْ، تو پھر محنت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے میں اپنے آپ کو کھپا دیجئے۔ اور اس کا عملی اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے، اتنے لمبے لمبے قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اور جب ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو پہلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر رکھے، کیوں اتنی محنت؟ تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ اصل میں یہ حکم تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کیجئے، لوٹئے، بار بار اپنے رب کو یاد کیجئے اور اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف راغب رہیے اور اسی کی طرف رغبت کیجئے۔ تیسری سورہ مبارکہ جو ہے آج، وہ بھی انہی سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں خاص طور پر انسان جو ہے مخاطب ہے۔ ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام یہاں پر بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کے ایک اچھے انداز میں پیدا کرنے کو وعدے کیا گیا ہے، اور پھر اس کا معاملہ سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کا کام کرتا ہے اسی طرح کا اس کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں جو کچھ جیسے کر جائے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر انداز میں بات کو سمجھا دیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون، زیتون معروف ہے، تین وہ جو کھائی جاتی ہے، اور زیتون جس کا عموماً تیل نکالا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ اب مفسرین کے نزدیک یہاں سے یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تین اور زیتون فائدے کے اعتبار سے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ان کی فوقیت دوسری چیزوں پر یا ان کے فوائد کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ لیا ہے، اس سے مراد ان کی منبت جگہ ہے، یعنی جہاں سے یہ کثرت کے ساتھ یہ پھل اگتے ہیں، ان کی قسم اللہ نے اس علاقے کی قسم اٹھائی۔ اور عربوں میں، ہاں عربی زبان میں یا لغت میں یہ چیز یقینی ہے کہ بسا اوقات جو چیز جہاں پر بکثرت پائی جائے وہ چیز کا نام لے کر وہ علاقہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو تین اور زیتون جو ہے وہ فلسطین اور شام کے جو علاقے ہیں وہاں پر بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے گویا کہ انبیاء کی جو کثیر انبیاء کی جو جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور قسم یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کثرت کے ساتھ انبیاء انہی علاقوں میں آئے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پورے علاقے کو یعنی نام لینے کی بجائے ان پھلوں کا نام لیا جو وہاں پر بکثرت پائے جاتے ہیں، ان سے پھلوں کی بھی افادیت واضح ہو گئی اور اس علاقے کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، اور ساتھ ہی فرمایا وطور سینین، اور طور سینین کی قسم۔ طور پہاڑ ہے اور سینین یہ وہ صحرا ہے جس کو سینا اور سینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو سینین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصر کے علاقے میں طور پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور وہ باقی واقعات جو ہے وہ بنو اسرائیل کے ساتھ جو پیش آئے، تو وہی صحرائے سینا میں طور پہاڑ کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اب یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں اور فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے تخلیق کی ہے انسان کی ایک بہت اچھی انداز میں۔ احسن تقویم یعنی ایسے انداز میں جس کی بناوٹ، ساخت اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہترین ساخت میں ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے ان تین مقامات کی قسم اٹھائی، یعنی فلسطین و شام کی قسم، اور مصر کے صحرائے سینا میں طور پہاڑ کی قسم، اور مکہ کے یعنی امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ یہاں انبیاء بکثرت جو ہے وہ رہے ہیں، یا ان کے واقعات ان انبیاء کے ان جگہوں پر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ طور میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور پیچھے شام و فلسطین میں بہت کثیر تعداد میں انبیاء، اور بلد الامین میں ابتدا رکھنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان جگہوں پر ہوا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی سب سے بہترین تخلیق اللہ نے کی ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ذہن میں رہے کہ انبیاء انہی انسانوں میں آئے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو ایسی بہترین ساخت دی ہے
کہ اس میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرمایا. دنیا کی کوئی مخلوق اور ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز رکھا ہو کہ ان کو اس دنیا کے اندر اتنا مقام دیا جائے جو سب سے بڑھ کر ہے. وہ صرف انسان کو ملا کہ وہ اللہ کا رسول بنا, تو اللہ نے ان کو رسول کے منصب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اب ایک جہت تو وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی جو ہے وہ ماننے میں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے وہ سرتابی نہ کرنے میں, جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ مقام ہے کہ بندہ اللہ کا رسول بنتا ہے. اور دوسرا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب نیچوں سے نیچے. اسفل السافلین, سب نیچوں سے نیچے. اب جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ جل جلالہ کے حکموں کی پابندی میں رہتا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اعلیٰ علیین تک پہنچتا ہے. اور جب انسان اپنی اس آسن تقویم سے گرتا ہے, غضب, ذلت اور دوسروں کی حق ماری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور پھر اپنی خواہشات کی من مانی کے پیچھے جب گرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مقام جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ انسان کو بہت احسن تقویم میں پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے جب اس کا صحیح جو ہے وہ مقام اس کا نہیں پہچانا یا اس کے مطابق عمل نہیں لے کر آئے تو وہ سب سے گئے گزرے ہوگا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کہا ہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اب جانور بھی اپنے مالک کا اگر کھاتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتا. کوئی بھی جانور ہو, آپ اس کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں, وہ کتنا بھی جنگلی ہوگا, جب تک آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک رہے گا وہ آپ کی مانے گا. اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دنیا میں موجود. لیکن انسان ایسا ہے, رب کا کھاتا ہے, رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے, پھر اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اس کی بغاوت پر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جیسا بنا لیتا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. گویا کہ دو جہتیں ہیں, اب ان دونوں جہتوں میں انسان کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, غیر ممنون, ختم نہ ہونے والا اجر ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یعنی ان کے لیے تو جنتیں ہیں اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہاں پر ان کو ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ ملے گی. تو اب فما یکذبک بعد بالدین, پس کون جھٹلائے گا آپ کو اس کے بعد اس دین کو. اب ایک دین سے مراد جو ہے وہ پورا دین, اور ایک دین سے مراد جیسا کہ مالک یوم الدین, آخرت کا دن ہے. تو آخرت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو خیر والا ہے اور جو شر والا ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ ایک ہی رویہ کیسے رکھا جا سکتا ہے. اب یہ اصل میں نقد ہے مکہ کے لوگوں کے اس عقیدے پر, کھاؤ پیو مر جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بات پہنچائی کہ دیکھو اس دنیا میں اگر آپ جیسا عمل کرو گے ویسا تمہیں بھگتنا ہوگا. لہذا اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا ہے, اور احسن تقویم یہ ہے کہ انسان انبیاء والے کام کرے, اللہ نے ان کی قسمیں اسی لیے اٹھائی ہیں اور اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ جن لوگوں نے عرفہ اور اعلیٰ مقام پائے ہیں انہوں نے اللہ کی مانی ہے, اور ایسی مانی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں. اور جنہوں نے اس کو جھٹکارا ہے, جھٹلایا ہے یا اس سے پیچھے ہٹے ہیں تو وہ جو ہے وہ نیچے چلے گئے اور وہ انسانوں سے گرے اور گرتے گرتے حیوانوں سے بھی آگے چلے گئے. تو اب فما یکذب, یعنی یہ بات سمجھ لینے کے بعد کون ہے جو جھٹلائے جو ہے وہ آخرت کے دن کو. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سی اپنی سلطنت چلانا چاہے, کوئی اپنا گھر کا نظام چلانا چاہے اور وہاں پر بھی وہ جزا اور سزا کا معاملہ نہ رکھے تو کیا چل پائے گا؟ قطعاً نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ جو ہے وہ تمہیں ایسے چھوڑ دے اور اس کے اوپر کوئی سزا جزا کا معاملہ نہ کرے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے ہاں بھی نظام ایسا ہے کہ وہ سارے کا سارا وہ اس کے حکم کے تابع ہے, اور یقیناً اللہ جل جلالہ کے فیصلے جو ہوں گے برحق ہوں گے. آج جیسا کرو گے کل کو ویسا ہی اس کا اجر پاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارو گے تو پھر وہی احسن تقویم تم نے صحیح معنوں میں اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیا, اور پھر تمہارے اجر جو ہے وہ ایسے ہیں جو کبھی منقطع ہونے والے نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اسفل السافلین ہے, پھر جہنم تمہارا مقدر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ کی باتوں کو سننے سمجھنے والا بنا دے. اللہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے حقیقی معنوں میں بابرکت بنا دے.
اللہ اس کی برکات سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دے۔ اللہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو فضل